أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیے تمہارے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنا احسان اپنے بندوں پر جتلا رہے ہیں کہ اے انسانوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے تابع کر دیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں سب انسان کی خدمت میں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو تم پر بہایا، ظاہری طور پر بھی، ظاہری نعمتیں بھی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کے باوجود لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جہالت کی بنا پر، بغیر علم کے. ولا ہدن، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب ہے، بس جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. اب کتنے لوگ ہیں وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں اور جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، یعنی قرآن پاک ہو، تو جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے احکامات اتارے ہیں ان کو فالو کرو، ان کی اتباع کرو. قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو آگے سے کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے ان باتوں کی جن پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا ہے، یعنی ہم تو اسی دین پر چلیں گے جس دین پر ہمارے باپ دادے چلتے چلے آ رہے ہیں. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ ان کے باپ دادوں کو بلاتا ہو شیطان دہکتے ہوئے عذاب کی طرف، یعنی باپ دادے چاہے شیطان کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادے کے دین پر چلیں گے. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، جس شخص نے پھیر لیا اپنا چہرہ اللہ کی طرف اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بے شک اس نے تھام لیا ایک مضبوط حلقے کو، مضبوط کڑا اس نے تھام لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں. وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ کفر پر جمے رہتے تھے، اپنے باپ دادوں کی تقلید کرتے، قرآن پاک کو نہ مانتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان ہو جاتے، غمگین ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کا کفر، یعنی جو کافر ہو رہا ہے جان بوجھ کے سارے دلائل کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود کفر پہ جمع ہوا ہے، تو فلا يحزنک کفرہ، تو آپ کو اس کا کفر غم میں نہ ڈالے. کیوں؟ الینا مرجعہم، یہ سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے. فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو بتلائیں گے جو یہ عمل کرتے رہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کے بھید کو. یہ اس لیے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے
کہ شاید میں ان کو بات سمجھا نہیں پایا ہوں، میری بات سمجھ نہیں رہے، پتہ نہیں میری کوئی غلطی ہے، میری کوئی کوتاہی ہے، میرے اندر کمی ہے کہ میں ان کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میرے سمجھانے میں کمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں، یہ اندر سے ان کو بات سمجھ آ چکی ہے، یہ ضدی اور ہر دھرمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے۔ تو آپ تو ان کی خیر خواہی چاہ رہے ہیں، لیکن یہ اپنی ہی خیر خواہی نہیں چاہ رہے، دلوں میں ان کے بات اتر چکی ہے، اور اللہ دل کے بھید کو جانتا ہے، اس لیے آپ غم نہ کریں، کیونکہ غم اس پر ہوتا ہے کسی کو ہم بات سمجھا نہیں پائے، وہ بیچارہ ناسمجھ ہے اور وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، تو اس پر تو پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بندہ سمجھ بوجھ کر پھر غلط چل رہا ہے تو پھر اس پر کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بھی یہ خود جہنم میں جانا چاہ رہا ہے۔ نمتعہم قلیلا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تھوڑا سا ان کو نفع اٹھانے کا موقع دیں گے، تھوڑا وقت دیں گے، ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو گھسیٹ کر لائیں گے، کھینچ کر لائیں گے، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف۔ یہ ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم، اے انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم پر کتنی نعمتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہر چیز کو تمہارے تابع کر دیا، چاہے وہ زمینوں میں ہے، آسمانوں میں، ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، آدم کی اولاد ساری چیزیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب دیکھو نا، ہر ہر چیز انسان کی خدمت، سورج نکل رہا ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان سورج سے کتنا نفع اٹھاتا ہے، یہ فصلیں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، یہ سب انسان کی خدمت ہو رہی ہے، انسان ساری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ پھر چاند رات کو نکلتا ہے، اس میں پھلوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، دھوپ سے یہ فصلیں پکتی ہیں۔ اور یہ جو سردی ہے یہ بھی، اب پچھلے دنوں ایک دفعہ وہ سردی نہیں پڑ رہی تھی، ایک زمیندار تھا، بڑا زمیندار، وہ کہنے لگا اگر اس دفعہ ٹھنڈ نہ پڑی تو گندم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ سردی سے گندم پنپتی ہے، اللہ کی قدرت، یعنی سردی سے جہاں اور چیزوں کو نقصان ہوتا ہے، یہ گندم وغیرہ آج کل کا جیسے گندم کا موسم ہے، اس سے بڑی تیزی سے بڑھتی ہے، جتنی دھند پڑے گی، جتنی سردی پڑے گی تو گندم میں طاقت آئے گی، گندم کی فصل اس سے بہترین ہوتی ہے۔ اگر سردی نہ پڑے گندم کی فصل بیکار ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو یہ سردی کا پڑھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے ذریعے سے فصلوں میں طاقت آتی ہے، خاص کر گندم کی فصل۔ تو کتنی نعمتیں ہیں، کہیں سردی کہیں گرمی، اور پھر اچانک جیسے دھوپ نکلتی ہے، دھوپ اللہ کی کتنی نعمت ہے، سردیوں میں آج کل دھوپ کتنی اچھی لگتی ہے، اور اسی طرح کہیں بارش، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ پھل پودے سبزہ نکل رہا ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تم پر اپنی نعمتوں کو بہایا ہے۔ کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، اب ظاہری نعمتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے یہ پانی ہے، ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بے شمار نعمتیں ہیں، آکسیجن ہے۔ اب دیکھو نا، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کی نعمت ہے، اگر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے انسان ختم ہو جائے، آکسیجن کم۔ اب بعض علاقے ایسے ہیں پہاڑوں پر اوپر چلے جائیں، وہاں آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے، آکسیجن کم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور کچھ باطنی نعمتیں ہیں جو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی، اللہ نے ہمارے اندر کتنا ایک نظام بنایا ہے، ہمارے دماغ میں کیسا نظام اللہ نے کمپیوٹر فٹ کیا ہوا ہے، پھر ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں اور ہمارے ناک میں کیسا نظام اللہ نے سونگھنے کا نظام بنایا، اور اسی طرح ہمارے دل میں جو وال ہیں، کتنے رگیں ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں۔
اور پھر اسی طرح ہمارے گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، یہ سب نعمتیں اللہ نے نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے سارا نظام رکھا۔ کچھ باطنی نعمتیں، کچھ ظاہری نعمتیں، تو ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ساری نعمتوں کو انسان استعمال کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انسان اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، کہ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے۔ ابھی پچھلے دنوں یعنی ہندوستان میں ایک شخص ڈائریا ہو گیا، جاوید اختر نامی ایک شخص، اور بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ پہلے مسلمان تھے، ڈائریا بن گئے۔ اب اس نے ایک مفتی شمائل ترمذی ہے، یعنی بہت بڑے عالم ماشاءاللہ مفتی ہیں، ان سے 1.5 گھنٹے کا مناظرہ کیا۔ الحمدللہ اللہ نے مفتی شمائل ترمذی کو غلبہ دیا، کامیابی دی۔ تو وہ دہری اللہ کو مانتا نہیں، اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا ہے۔ یعنی جاوید اختر جو تھا وہ اللہ یعنی دہریہ ہو گیا، وہ کہتا اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ گئے۔ اب یہ جو چائنا والے، روس والے، یہ تو ہیں ہی دہریہ، بالکل اللہ کو مانتے ہی نہیں، کتنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ کو نہیں مان رہے۔ پچھلے دنوں ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ چائنا نے آج سے کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے، تو اس نے مذہب پہ پابندی لگا دی کہ کوئی مذہب یہاں نہیں چلے گا، بس یہ زمانہ خود بخود چل رہا ہے، تو کوئی یعنی کوئی اللہ کا نام نہ لے، کوئی نبی کا نام نہ لے، کسی چیز کا، یعنی یہ دہریہ ہے نا۔ تو ہوا یہ، یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی غیبی طاقت کو ماننے کی ضرورت نہیں، بس یہ جو ظاہر چل رہا نظام یہ چل رہا، خود بخود چل رہا ہے، کسی غیبی طاقت کو نہیں ماننا۔ کوئی بھی غیبی طاقت کو مانے گا تو وہ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا، ہمارے ملک سے نکل جائے۔ تو جو وہاں سائنسدان کام کر رہے تھے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر ہم کام نہیں کر سکتے اس ملک میں۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کسی غیبی طاقت کو نہیں ماننا، تو پھر ہم اس ملک میں کام نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کیوں؟ تو سائنسدانوں نے کہا کہ جس چیز پر ہم ریسرچ کرتے ہیں، وہ ریسرچ کرتے کرتے اس کی جب انتہا کو پہنچتے ہیں تو وہاں ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ نظام بنایا، خود نہیں بن سکتا۔ کسی بھی چیز پر ہم ریسرچ کریں، اور ریسرچ کرتے کرتے جب اس کی انتہا کو پہنچتے ہیں تو وہاں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے یہ عمل کیا۔ دیکھو نا، انسانی بچے پر انسان غور کرے بھی کیسے بنتا ہے، تو یہ خود بخود نظام اندر نہیں، یہ کوئی غیبی طاقت ہے جو بنا رہی ہے۔ کسی درخت پر ریسرچ شروع کر دی، یہ درخت کیسے بڑھتا ہے، اس کا پانی نیچے سے اوپر کیسے جاتا ہے، پھل کیسے لگتے ہیں۔ جب انتہا کو پہنچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت ہے جس نے اس درخت کو بڑا کیا، پھر اس میں پھل لگایا، پھر اس میں درخت میں پھول لگے، پھر پھل، پھر ان میں مٹھاس۔ اب دیکھو نا، مالٹا ہے، آج کل مالٹے چل رہے ہیں، ان میں غور کریں کہ وہ مالٹوں کو اللہ کیسے اندر پھاڑیاں بناتا ہے، اور ہر پھاڑی علیحدہ، اس کے بیج علیحدہ، ہر چیز کو کیسے۔ تو یہ کوئی پیک کر سکتا ہے؟ کوئی خود بخود پیک ہو سکتی ہے چیز؟ نہیں، اس کے پیچھے کوئی غیبی طاقت ہے جو ان چیزوں کو پیک کر رہی ہے۔ انار کو دیکھ لیں، انار چل رہے ہیں کہ اس میں دانہ دانہ کیسے سیٹ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں اندر پردے لگائے ہیں، ہر پردے میں چند دانے، ہر پردے میں چند دانے، اللہ نے اس کو پیک کیا ہوا۔ کیلا ہے، کیسے اللہ نے ایک میٹھا حلوہ اس کو پیک کیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے جب ہم ہر چیز کے ریسرچ پر پہنچتے ہیں تو کسی غیبی طاقت کو ماننا پڑے گا، یا تو آپ اس پابندی کو ہٹائیں، ورنہ ہم سب سائنسدان اس ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے پابندی ہٹانا پڑی کہ نہیں، چلو ٹھیک ہے، تم غیبی طاقت کو مان سکتے ہو، پھر اجازت مل گئی، ورنہ وہاں یہ مذہب کوئی انہوں نے اپنے دیش سے نکال دیا تھا۔ تو یہ بات چل رہی ہے کہ کتنے نادان ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں،
اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور بے جھگڑا کر رہے ہیں، اور نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی روشن کتاب ہے، یعنی جو اللہ کے بارے میں مناظرے کر رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی کتاب ہے، بس جہالت پہ اڑے ہوئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھی دیکھو جو اللہ نے قرآن پاک اتارا ہے اس کی اتباع کرو، اس پر چلو، تو کہتے ہیں نہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس راستے پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادے چلتے آئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم فی ضلال مبین، اگرچہ ان کے باپ دادے کھلی گمراہی میں مبتلا ہوں، وہ جاہل ہوں، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ شیطان ان کو دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہو، یعنی تمہارے باپ دادے اگر شیطان کو فالو کریں گے، شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو کیا تم شیطان ہی کو اپنا معبود بنا لو گے؟ یعنی اپنے عقل سمجھ سے دیکھو بھی، باپ دادے اگر غلط چل رہے ہیں تو کیا تم غلط ہی چلو گے؟ صحیح راستہ اپناؤ، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، جو سیدھا راستہ ہدایت کا راستہ اس پر چلو۔ آخر میں فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو شخص اپنا چہرہ اللہ کی طرف پھیر لے گا اور وہ نیکی کر لے گا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بے شک اس نے ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا۔ اور یہ بات سمجھ لو وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔ آخر میں فرمایا من کفر فلا يحزنک کفرہ، اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ نبی اگر یہ کفر سے باز نہیں آ رہے، کفر پر جمع ہوئے تو آپ ان کے کفر سے پریشان نہ ہوں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب نے میری طرف لوٹ کر آنا، اللہ نے فرمایا، اور پھر میں ان کو بتلاؤں گا تم کیا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ نمتعہم قلیلا، اللہ فرما رہے ہیں تھوڑے سے ہم ان کو مہلت دیں گے چند دن کی، اور پھر ہم ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو گھسیٹ کر لائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اس لیے میرے بھائیو آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ خود بھی محنت کریں، دوسروں کو اللہ کی طرف لائیں، اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔